بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی کامل اور ایک علمی تحقیقی روحانی شخصیت غوث زماں قطب دوران شیخ الاسلام حضرت سیدنا شاب المعالی قادری کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور آج ان کے تبلیغ اور حالات زندگی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی سید خیر الدین محمد ہے، آپ کی کنیت ابو المعالی ہے، آپ کا لقب اسد الدین ہے، اور اشعار کے اندر جو آپ تخلص استعمال کرتے تھے اس میں معالی اور غربتی کا زیادہ آپ استعمال فرماتے تھے، لیکن آپ شاب المعالی کے نام سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید رحمت اللہ قادری کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اپنے وقت کی ایک علمی تحقیقی شخصیت تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 ذی الحجہ 960 ہجری بمطابق 16 نومبر 1553 کو شیر گڑھ تحصیل تپال پور میں ہوئی۔ ان دنوں میں جو تپال پور تھا یہ اس دور کا جو نواب تھا یا اس دور کا جو راجہ تھا اس کی راج دہانی تھی، دارالسلطنت تھا، اور اسی کا ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں، شہر کہہ لیں، وہ شیر گڑھ تھا۔ وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو صدیوں سے علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے والد ماجد ایک عالم متجہر اور عارف باللہ تھے۔ اسی طرح آپ کے دادا سید فتح اللہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے باعمل عالم دین تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے سایہ عاطفت میں کی، اور آپ نے تمام علوم پر دسترت حاصل کی، اور آپ تمام علوم حاصل کرنے کے علاوہ آپ عربی اور فارسی کے بھی بہترین ادیب تھے، اور اس پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جو ظاہری بیعت فرمائی وہ آپ نے اپنے چچا شیخ داؤد کرمانی شیر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی۔ حضرت داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے رشتہ میں چچا بھی تھے، آپ کے سسر بھی تھے، اور انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ 30 سال تک آپ نے ریاضات مجاہدات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کی بہت بڑی علمی تحقیقی شخصیت تھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لاہور کے اندر 2 مقامات ایسے ہیں کہ جو خصوصی طور پر طالب علموں کے لیے ہیں۔ اگر کسی کو حدیث کے معاملہ میں کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ حضرت شاہ غوث رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، چونکہ آپ محدث کبیر ہیں، اور اگر کسی کو فقہی لحاظ سے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ حضرت شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، چونکہ آپ فقہ کے بہترین استاد تھے۔ اس کے بعد جب آپ کے شیخ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا تو پھر آپ دیپال پور شیر گڑھ سے لاہور تشریف لے آئے، اور یہیں پہ آپ نے ڈیرا لگایا، اور شیر گڑھ سے لاہور آتے ہوئے آپ نے مختلف مقامات پر قیام کیا، اور وہاں پہ سرائیں، کنویں، تالاب اور باغ لگوائے۔ آج بھی جب آپ دیپال پور سے لاہور آتے ہیں تو راستے میں یہ نشان اور یہ نشانیاں آپ کو ملتی ہیں جو حضرت شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ آپ جب لاہور تشریف لائے تو مخلوق خدا جوق در جوق حلقہ ارادت میں داخل ہوئی، اور آپ کی بہت مقبولیت ہو گئی۔ آپ کی بڑی کرامت یہ تھی کہ جو شخص آپ سے بیعت ہوتا اس کو اسی روز حضور محبوب سبحانی حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ آپ کی علمی خدمات کے حوالے سے آپ عربی اور فارسی کے بہترین استاد بھی تھے اور مدرس بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور آپ کا مقصد لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور حقائق سے روشناس کروانا تھا۔ آپ کی خانقاہ شریف ایک علمی درسگاہ تھی جہاں قال رسول اللہ کی صدائیں ہر وقت بلند رہتی تھیں۔ جہاں آپ کا مزار ہے یہیں پہ آپ نے بہترین ادارے کی بنیاد رکھی جو اب تک قائم اور دائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام المحققین حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو مشکات کی شرح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس کو جلد پورا کریں۔ پھر اسی خط میں لکھا کہ انشاءاللہ کتاب بشود کے اہل عالم بہما ازہا مستفی شند، یعنی پھر مشورہ دیا کہ شرح میں جا بجا اشعار درج کیے جائیں۔ آپ صاحب کشف کرامت حضور غوث اعظم کے سچے عاشق اور اپنے پیر و مرشد سے والہانہ عقیدت اور محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ فنا فی الشیخ کے درجے پر فائز تھے،
اور اپنے شیخ سے خود سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آپ کو اپنی ظاہری زندگی میں حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو ڈائریکٹ فیض بھی تھا، اور حضور غوث اعظم نے آپ کو کئی دفعہ اپنے دیدار سے بھی مستفید فرمایا۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی جگہ پر ساری زندگی گزاری، اور اسی مقام پر آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال باکمال ہوا تو اس وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے: یا رب بحق جمال عبد القادر، یا رب بحق کمال عبد القادر، برحال ابو المعالی زار و ضعیف، رحم کن ودا وصال عبد القادر۔ اور یہ اشعار جب پڑھ رہے تھے تو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے کئی کتابیں بھی مرتب فرمائیں، جن میں تحفۃ القادریہ ہے، اس میں حضور غوث اعظم کے مناقب ہیں، آپ کے خصائل ہیں۔ حلیہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے مکمل حلیہ بیان فرمایا۔ باغ ارم، زعفران زار اور مونس جان کے نام سے آپ کی کتب موجود ہیں، جن کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 16 ربیع الاول 1024 ہجری بمطابق 1615 عیسوی کو آپ کا وصال باکمال ہوا، اور آپ کو اسی جگہ پہ مدفن کیا گیا جس حجرہ میں آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کا مزار پر انوار لاہور ہوٹل کے پاس گوال منڈی میں موجود ہے، جو مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں کی باادب غلام بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔